تو السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں اور ہمارے پاکستان انٹرپرینور ہب کے چینل پہ جو کہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری ایجوکیشن اتنی نہیں ہے، تو کیا ہم لیسٹ ایجوکیشن کے ساتھ یہ جتنی ساری سکلز ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں، اور کیا ہم ایجوکیشن نہ ہونے کے باوجود ہم پاکستان انٹرپرینور ہب کو جوائن کر سکتے ہیں؟ یا کچھ ایسی خواتین ہیں جو کافی ایجوکیٹڈ ہیں لیکن ہاؤس وائف اور شادی کے کافی سال گزارنے کے بعد جو ان کی ایجوکیشن ہے وہ اس طرح سے نہیں رہ پاتی جس طرح پہلے ہوتی ہے، تو کیا وہ لوگ جوائن کر سکتے ہیں؟ یہ ساری ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اپنے آج کی اس لائیو ویڈیو میں۔ سدرا، سب سے پہلے میں آپ سے سٹارٹ کروں گی۔ آپ بھی جو ہے ایک اسمال ولیج سے بلانگ کرتی ہیں، آپ کی ایجوکیشن بھی کم ہے، تو آپ نے جو ہے وہ پاکستان انٹرپرینور ہب کو جب جوائن کیا تو کیا سوچ کے آپ نے جوائن کیا؟ کہ کیا آپ کو لگتا تھا کہ آپ یہ بزنس کر سکیں گی، یا آپ ایجوکیشن کم ہے اور آپ کے لیے یہ ڈیفیکلٹ ہے؟ جی میم، پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میری ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے کم ہے، تو مجھے لگتا تھا کہ میں زیادہ دیر نہیں چل پاؤں گی۔ لیکن پاکستان انٹرپرینور آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ اتنی زیادہ سپورٹ آپ کو ملتی ہے، آج ہر چیز کے لیے آپ کو گائڈ کیا جاتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سکھایا جاتا ہے، آپ کہاں پہ اٹک رہے ہیں ہر چیز کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسے نہیں ایسے کریں۔ تو پھر آسا آسا جیسے چیزیں دیکھنے کو ملتی گئی تو وہ سارا کچھ ٹھیک ہوتا گیا اور میں سیکھتی گئی، اور الحمدللہ سے آج مجھے یہاں پہ آ کے اتنا کچھ لرن کرنے کو ملا کہ جو چیزیں میں نے کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں تھی کہ میں شاید کر پاؤں گی، وہ بھی میں نے کیا۔ اس سے ہر انسان کو ایک تحفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی وہ ایک شعور دیا تھا، سیکھنے کی لگن تھی میرے اندر، تو میں نے دیکھا اور دیکھ کے سیکھا۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، بس ایک دن کیا، 2 دن کیا، پھر تھک گئی، چھوڑ دیا، نہیں ہوگا۔ میں مطلب ایک دن تھک جاتی تھی، مجھے لگتا تھا رات کو سوتے ہوئے کہ شاید نہیں ہوگا، تو اگلے دن جب اٹھتی تھی تو مجھے وہ چیزیں پھر سے میرے دماغ میں گھوم رہی ہوتی تھی کہ یہ میں نے اب پھر سے کرنا ہے، نیو کرنا ہے، اسٹارٹ سے کرنا ہے اور شروع سے کرنا ہے۔ تو مجھے جب یہ چیزیں آتی تھی تو میں مطلب پھر سے دوبارہ سے اٹھ کے وہ سارا کچھ اسٹارٹ کرتی۔ ویری گڈ۔ یہ اسپرٹ ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ایکسکیوزز دیتے ہیں پھر وہ ایکسکیوزز دیتے رہ جاتے ہیں، جس نے کرنا ہوتا ہے تو وہ جیسی بھی سچویشن ہو، آپ کے جتنے بھی مشکل حالات ہوں، آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا، اگر آپ میں سیکھنے کی لگن ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو، اور آپ کو رائٹ گائیڈنس ملے جو کہ الحمدللہ سے پاکستان انٹرپرینور ہب میں آپ کو ملتی ہے، تو آپ ایک نہ ایک دن سکسیزفل ضرور ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا بھی کچھ بیک گراؤنڈ ایسا ہے، آپ بھی اپنی کسی فیملی ریزنس کی وجہ سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکی، ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، تو آپ کا جو ہے سفر کیسا رہا؟ کہ اگر آپ کی ایجوکیشن کم ہے تو آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو کہ اف یو آر ناٹ فلی ایجوکیٹڈ تو آپ اس کو کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں، یا کون سی وہ ایسی خاص بات ہے یا اسکلز ہیں جو آپ نے یہاں پہ آ کے سیکھی؟ تھینک یو صدف فار انوائٹنگ۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ میری ایجوکیشن کمپلیٹ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی، کم عمر میں ہوئی تھی، تو میرے ڈریمس تو بہت کچھ تھے کہ مجھے بہت کچھ کرنا ہے، بٹ شادی کی وجہ سے میں نہیں کر پائی، پھر رسپانسبلٹیز بڑھ گئی میری۔ بٹ میرے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تعلیم جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی ہے، آپ کا مائنڈ میٹر کرتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں۔ آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، آپ کو کچھ بننا ہے، یہ مائنڈ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے۔ تو بس میں نے یہی سوچتے ہوئے باہر نہیں نکل سکتی تھی، اسی وجہ سے میں نے گھر میں رہتے ہوئے یہ آن لائن نیٹ ورک مارکیٹنگ کا سوچا، اور میں نے بہت اچھا پھر مجھے یہ پلیٹ فارم ملا پاکستان انٹرپرینور ہب۔ تو اس کے بعد تو پھر میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ اس پلیٹ فارم میں جوائن ہونے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں میں اپنے آپ کو گرو کر سکوں گی اور اس ڈریم کو پورا کر سکوں گی جو میں نے شادی سے پہلے سوچا تھا۔ اور اس کے بعد الحمدللہ آج مجھے 7 منتھ ہو چکے ہیں اس ٹیم کو جوائن کیے ہوئے، پاکستان انٹرپرینور ہب کو جوائن کیے ہوئے، اور یہاں میں نے 7 مہینوں میں اتنا کچھ سیکھ لیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پالش کیا ہے۔ شادی کے بعد آلموسٹ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، اب بس بچے سنبھالنا ہے، گھر دیکھنا ہے، اور پھر ہماری جو پڑھی لکھی ایک مائنڈ تھا وہ بھی وہ اپنا دبا لیتی ہیں۔ لیکن میں یہاں کہوں گی کہ یہ اس ٹیم کو جوائن کرنے کے بعد، پاکستان انٹرپرینور ہب کو جوائن کرنے کے بعد، میرے اندر یہ سارے اسکلز دوبارہ سے ڈیولپ ہوئے۔ کانفیڈینس لیول سب سے پہلے بلڈ ہوا پہلے ہی منتھ میں، اور اس کے بعد میرے اندر جو چھپے ہوئے اسکلز تھے وہ مجھے خود نہیں پتا تھے، یا جیسے جیسے مجھے انہینس مجھے ہوتا رہا، ریئلائز ہوتا گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے،
اور پھر کس طرح کرنا چاہیے، کس وے میں کرنا چاہیے، اس کا مجھے اندازہ ہونے لگ گیا. تو اس کے بعد پھر میرے اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری اسکل جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے. فرسٹ میں تھا میرا کانفیڈینس لیول، اور پھر میں ڈرتی بہت تھی، مجھے لوگوں کو فیس کرنا نہیں آتا تھا اور بات کرنے نہیں آتی تھی، ایک کنٹینیو لیول پر بات نہیں کر سکتی تھی. یہاں میرا یہ اسکل ڈیولپ ہوا. اور اس کے بعد بات کرنے کے انداز سے لے کر آج میں اپنی ٹیم کو الحمدللہ گائیڈ کر رہی ہوں، کوچ کر رہی ہوں. اور ایک ایز اے اپ لائن مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے اس پلیٹ فارم پر کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو ہر وومن کر سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ تعلیم آپ کا سب کچھ ہی ہے، کہ آپ اگر کم ایجوکیشن ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتی. یہ ایشو اپنی لائف سے نکال دیں کہ اگر آپ انٹر پاس ہیں یا میٹرک پاس بھی ہیں نا تو آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. ویری ویل سیڈ انیزا، اور میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کروں گی کہ لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اگر آپ میں لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے تو آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. عائشہ میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا عائشہ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بھی تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اتنا زیادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد باوجود آپ نے پاکستان انٹرپرینیور ہب کو اور اس پلیٹ فارم کو چوز کیا، تو اس کی جو ہے چوز کرنے کے بعد آپ کو کتنی پرابلمز آئیں اور آپ نے کیا کیا سیکھا؟ الحمدللہ میری ایجوکیشن FSC ہے. اور جب میں نے سرچنگ کر رہی تھی تو مجھے جب پہلے میں اسکیمر کے پاس گئی تھی تو نا مجھے ساتھ ساتھ میں سرچ بھی کر رہی تھی کہ میں غلط لوگوں کے ساتھ جوائن تو نہیں ہو گئی. تو ویسے ہی ہوا تھا کہ میں نا اسکیمر کے ہاتھوں پھنس گئی تھی. لیکن جب مجھے پاکستان انٹرپرینیور ہب کی ٹیم کا پتہ چلا تو میں نے جوائن کیا ادھر. اور الحمدللہ ہماری ٹیم اتنی سپورٹیو ہے، اتنا اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی بات ہم نے جو بھی پوچھنی ہو ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے، اور ہماری اسکلز ڈیولپ ہوئی ہیں. ہمیں کانفیڈینس ملا ہے، ہمیں بات کرنے کا کانفیڈینس ملا ہے، ہمیں لوگوں کو کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا کانفیڈینس ملا ہے. اور ہمیں سب کچھ وہ سکھا رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم لوگوں کی پروگرس اسی طرح آگے دن بدن زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ. جی عائشہ، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یو والا کیمرا شائے پرسن، شروع میں آپ جو ہے وہ نہیں آ سکتی تھی سوشل میڈیا پہ، اس کو فیس کرنے میں، کانفیڈینس ڈیولپ کرنے میں آپ کو مشکل ہوئی، ٹھیک ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا اس میں کتنا جو ہے وہ رول ہوتا ہے انسان کا اپنا، کہ ایک تو وہ ہوتی ہے نا جو لڑکیاں ایکسکیوزز دیتی ہیں، کچھ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہم سے نہیں ہو رہا، ایک دو دن انہوں نے کام کیا اور بس ان کا لرننگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. تو پھر اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے کہ جی پیشنس جی اور جی لرننگ کتنا ضروری ہے؟ جی اس میں ہماری ٹیم کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں ویلیو دیتے ہیں، تو ہی ہمارا کانفیڈینس لیول بوسٹ ہوتا ہے نا. تو جیسے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو ہمارا کانفیڈینس بڑھتا ہے اور ہمیں آگے آنے کا اور بھی زیادہ دل کرتا ہے، اور پہلے سے زیادہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ کریں. یس ایگزیکٹلی. اب میں سدرا کی طرف آؤں گی. سدرا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ تو بہت اب ہر جگہ پہ چھائی ہوئی ہیں، آپ انسٹا میں بھی ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہیں، اور پہلے آپ کو جو ہے وہ کیا آپ نے خود سے بھی کوشش کی سیکھنے کی؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کے وہ پورا ڈیپینڈ ہو جاتا ہے دوسروں پہ. مجھے لگتا ہے جب آپ بہت زیادہ دوسروں پہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. جب تک آپ میں خود سرچ کرنے کی، سیکھنے کی لگن نہ ہو یا آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میم دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ انسان کو نا خود اپنا دماغ بھی یوز کرنا چاہیے. آپ پوچھو دوسروں سے، یہاں پہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، آپ اٹک رہے ہو، آپ پوچھو. کیونکہ آپ کو اگر گائیڈ کرنے والے بیٹھے ہیں تو وہ کسی لیے بیٹھے ہیں، وہ گائیڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن اگر آپ صرف پوچھ کے ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرنے لگ جاؤ گے کہ شاید یہی ہمیں سارا کچھ کر دے، تو پھر آپ سیکھ نہیں پاؤ گے. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. میں نے اسٹارٹ کیا تو مجھے کچھ نہیں آتا تھا، لیکن میں پوچھتی تھی، یہاں پہ اٹکتی تھی، میں پوچھتی تھی. پھر مجھے پوچھنے سے بھی اگر کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں یوٹیوب کے اوپر جاتی تھی، میں اس کو لکھ کے سرچ کرتی تھی، میں وہاں سے ویڈیوز نکال کے دیکھتی تھی، میں بار بار دیکھتی تھی کہ ان میں کیسے بتایا جا رہا ہے، یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں. تو وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے اندر سیکھنے کی لگن ہونا تو پھر آپ ہر چیز کے لیے ریڈی ہوتے ہو. آپ کو یہ نہیں پتا تھا دن ہو رہی ہے یا رات ہو رہا ہے، آپ کا پیشن جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو سونے بھی نہیں دیتا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو لیٹ ہو جائے، کچھ چیزیں میں نے سرچ کرنی ہو تو میں کر کے سوتی ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے. جی بالکل، تھینک یو. اب میں نظمہ کی طرف آؤں گی. نظمہ، مجھے آپ تھوڑا سا نا اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پہ آ کے ماشاء اللہ سے بہت کچھ اچیو بھی کیا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا اور بتائیے گا ہمارے ویورز کو. جی صدف، الحمدللہ یہاں میں نے کافی زیادہ اچیومنٹ کی ہیں.
اور اچیومنٹ پہ اگر بات میں کروں تو ضروری نہیں ہے کہ ارننگ اور پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. اچیومنٹ ہماری نظر میں یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اسکلس، کہ ہمیں اور کیا مل رہا ہے. اگر ہمارا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی پلیٹ فارم کو جوائن کر رہے ہیں تو صرف اس نظریے سے کر رہے ہیں کہ صرف ارننگ ہی سب کچھ ہے. 2 مہینے میں بعض دفعہ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ارننگ نہیں ہو رہی ہے. تو دیکھیں، ارننگ سب کچھ نہیں ہوتی ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اچیومنٹ میں کہ آپ کی اسکلس کتنے ڈیولپ ہوئے، آپ کے اندر کیا چینجنگ آئی ہے، آپ کی لائف کتنی چینج ہوئی ہے، یہ اچیومنٹ ہوتی ہے. تو مجھے الحمدللہ 3 مہینے میں اسٹارٹ کے میری پوری لائف چینج ہو چکی تھی. ایون کہ میرے سسرال والے بھی مجھے بہت سپورٹ کر رہے تھے. اور ایک ہوتی ہے نا عزت، وہ ملنے لگتی ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری فیملی ہمیں سپورٹ کرتی ہے. تو یہ میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ تھی. اور سیکنڈ پر آتی ہے کہ میں نے جب ایس لیول 3 منتھس کے اندر اندر اچیو کیا تھا ای گریڈ سے، تو اس کے بعد میں نے 6 فگر ارننگ پہ میں فوراً ہی آ گئی تھی الحمدللہ. اور ماشاء اللہ سے آپ نے تو لیپ ٹاپ بھی لیا اپنے پیسوں کا، جی تو وہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. ہاں، بالکل بالکل صحیح کہا صدف آپ نے. اور اسٹارٹ میں نے موبائل میں ہی کام کیا تھا، اور جب میری فرسٹ ارننگ آئی تھی ایس کے بعد تو میں نے لیپ ٹاپ لیا تھا. ہاں، تو وہ کچھ لوگ ریزنس دیتے ہیں نا کہ میم ہمارا تو ہم اس ایریے میں رہتے ہیں، ہمارا انٹرنیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس فون نہیں ہے. ہوگا اب جب ڈراماز وغیرہ دیکھنے کا ٹائم آتا ہے یا جب آپ کی موویز وغیرہ دیکھنے کا ٹائم آتا ہے تب بالکل ان کا موبائل بھی چل پڑتا ہے، تب انٹرنیٹ بھی ہو جاتا ہے، تب وہ جو ہے نا وہ ہماری خواتین کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی ہیں. لیکن وہی صحیح. بات ہے نا کہ ہم لوگوں کو دوسروں پہ ڈپینڈ ہونے کی، اسپیشلی ہماری جو فیمیلز ہیں ان کو اتنا سکھایا جاتا ہے شروع سے کہ مطلب پہلے تو وہ اپنے فادرز پہ، بھائیوں پہ ڈپینڈ ہوتی ہیں، اور پھر شادی کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے شوہروں پہ ڈپینڈ ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انڈیپینڈنسی جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو سکھائی ہی نہیں جاتی. تو عائشہ، یہ کوشچن میں آپ سے پوچھوں گی کہ مطلب ماشاء اللہ سے آپ میرڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا فیملی پریشر تھا یا ہسبینڈ کی طرف سے پریشر تھا، یا آپ میں خود ایک چیز تھی کہ آئی وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ اور میں خود چاہتی ہوں کہ میں اپنے ایکسپینسو چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ خود پورے کروں؟ دیکھیں، جیسے انیزا نے کہا نا کہ انسان کو، میرا تو یہ ماننا ہے کہ جب ہم کوئی اپنے پیرنٹس سے بھی سوال کرتے ہیں یا ان سے بھی مانگتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے. کیونکہ جب انسان انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے نا تو اس میں ایک اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہوتی ہے نا وہ اپنی نظر میں تو بڑھتی ہے، باقی سب کی نظر میں بھی بڑھتی ہے. تو یہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہسبینڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. ہر کسی کو، ہر لڑکی کو، دیکھیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، لائف از انپریڈکٹیبل، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو عورت کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں خود کل کچھ کر سکتی ہوں. اگر کوئی میرا ساتھ نہ دے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں میں، تو مجھے کسی کا سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف ڈیپینڈنٹ ہونا جو ہے نا وہ انسان کو تھوڑا سا کمزور بھی بنا دیتا ہے اپنی لائف میں. ایگزیکٹلی، یو آر 100% رائٹ. اور یہی میں میسج دینا چاہ رہی تھی بیسکلی ان کو جو، ٹھیک ہے اگر آپ کے ہسبینڈ ماشاء اللہ سے ویل سیٹلڈ ہیں، آپ میرڈ ہیں اور آپ کو کسی قسم کی کسی پرابلم کا شکار نہیں ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. کیونکہ دیکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. اگر آپ ٹائملی ڈیسیزن لے لیں اور ٹائم پہ آپ اپنے آپ کو سیٹل کر لیں تو آئی تھنک جو آپ کی فیوچر میں جو آپ جن پرابلم سے یا مشکلات سے سامنا کرنا پڑے اس سے بچ جائیں. تیسرا، اس کوشچن کو میں آپ کے ساتھ کنٹینیو کروں گی کہ جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں مطلب اس طرح سے انڈیپینڈنٹ نہیں بناتے، یا تو آپ کے ماشاء اللہ سے آپ بھی میرڈ ہیں، تو آپ کے ہسبینڈ نے کیا آپ کو اس سب میں سپورٹ کیا جو آپ جو ہے وہ اس بزنس کی طرف آئیں اور آپ میں ایک لگن تھی انڈیپینڈنٹ ہونے کی، تو ان کا کیا رول ہے اس میں؟ جی میم، پتہ ہے میم، ہمارے جو والدین، ہم جس کلچر سے مطلب ہم بلونگ کرتے ہیں نا، مڈل کلاس گھرانے، تو وہاں پہ مطلب یہی سوچا جاتا ہے کہ بیٹی تھوڑا سا پڑھ لی ہے تو بس اب اس کی شادی کر دو. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. میرے تب پیپر یہ بھی ہوئے تھے، ایگزام ہوئے ختم، تو رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، میری شادی کر دی تھی. تو میں مطلب کہتی تھی اپنے والدین سے، میں نے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے. کہ وہاں سے کہتے تھے کہ آپ نا اپنے گھر جا کے پڑھ لینا، اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کے پڑھ لینا کہ وہ اجازت دے آپ کو تو آپ پڑھ لینا. تو شادی کے بعد مطلب کچھ اس طرح سے کچھ ہوا کہ میں کنٹینیو نہیں کر پائی نا. تو جب میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی طرف میرا ذہن بنا کہ مجھے آنا ہے اس طرف اور اپنے لیے مطلب کرنا چاہتی تھی میں کچھ، تو میں نے مطلب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کو پہلے ڈسکس کیا. میں نے کہا اس طرح سے ہے تو میں کیا کر لوں، گھر پہ بیٹھ کے کرنا ہے، مجھے کہیں جانا نہیں ہے. تو مطلب کہ آپ کو پتہ ہے باہر جائیں تو مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے، میں گھر پہ بیٹھ کے اپنے ٹائم فریڈم کے ساتھ جب میرا دل کرے گا میں کر لوں گی، جب دل نہیں کیا نہیں کروں گی نا.
تو انہوں نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے آپ کرنا چاہتے ہو آپ کر لو, مجھے میری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے. تو جب ان کا مجھے فل سپورٹ ملا, ان کے ملنے کے بعد جب میں نے اپنے والدین سے ان کو ڈسکس کیا, اپنے خاص طور پہ اپنے فادر سے میں نے ڈسکس کیا, تو انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے, بچے سنبھالو, گھر سنبھالو, تمہارا ہسبینڈ ہے نا کما رہا ہے, تمہیں کھلا رہا ہے, کیا مطلب وہ دے نہیں رہا جو تم اب کرو گی. تو میں نے پھر ان سے یہی کہا ضروری نہیں ہے کہ وہ میری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں تو میں ان سے ہی مانگتی ہوں, مجھے خود بھی سوچنا چاہیے کہ میں کچھ ایسا بھی کروں کہ مجھے کبھی ان سے نہ مانگنا پڑے نا. میری کچھ ایسی بھی ضروریات ہوتی ہیں جب میں ہر چیز کے لیے ان سے مانگوں گی, ان کو تو پتا ہے کہ وہ لے کے دیں گے مجھے, ان کو پتا ہے کہ میرا مطلب یہ میرے پرائز ہے میں نے پورا کرنا ہے, تو مجھے بھی اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کہ میں اپنے مطلب کچھ لینا چاہوں کہ میں ان کی طرف نہ دیکھوں کہ پتہ نہیں اس دفعہ اس مہینے بجٹ تھوڑا سا آؤٹ ہو جائے گا, اگلے چلو دیکھ لیں گے, تو یہ نہ ہونا. تو میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے کیا, انہوں نے مجھے فل سپورٹ کیا اور ابھی تک کرتے ہیں, اور کہتے ہیں ٹھیک ہے تم کر رہی ہو, مجھے اعتراض نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ مطلب میں میری پوری سپورٹ ہے. میں جب آئی, جب میں نے اپنی پہلی ویڈیو بنائی تو میں نے ان کو بتایا نہیں تھا, جب 2-3 بنا لی تو اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے اب ان کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ میں سوشل میڈیا پہ جب کام کر رہی ہوں تو کسی اور سے پتا چلے گا تو ایسا نہ ہو کہ میری مطلب کہ لائف کی چیزیں خراب ہونا اسٹارٹ ہو جائے نا. تو میں نے جب ان کے ساتھ ڈسکس کیا تو پھر بھی انہوں نے مطلب سنا چپ کر کے, اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر مطلب اس طرح کا کوئی اگر ایشو نہیں ہوتا نا تو کوئی نہیں, میری طرف سے اجازت ہے تم کر سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نا والدین کے بعد آپ اپنے ہسبینڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہو نا, پھر اس کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ جو بھی کرو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرو, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ انہیں کا ہاتھ ہے, اگر وہ آپ کو اجازت دیتے تو کرو, اگر نہیں دیتے